اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تعجب ہوتا ہوگا لوگوں کو یہ کیا کیا بولتا ہے. میں بہت کچھ آپ کے کام کی بات بولتا ہوں. اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں, ہر قرآن کا ترجمہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا, کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. عام عربی جاننے والے کا کام نہیں ہے. جس کو دیکھو ترجمہ کیا جا رہا ہے, یہ نقصان ہوتا ہے اس سے. اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء, علماء کرائم, مجرم علماء, ایک ہے علماء پرائم, عزت والے علماء, میں ان کی بات نہیں کر رہا, علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں, وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے. میرے بھائیوں, میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں, ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے. جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں. ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا, لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھے. ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ, اور وہ مجبوری ہے. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے, الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے, لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. مفہوم ایک ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے, دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہوں, یہ نہیں ہوگا. وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا. اب میرے بھائیوں, 2 اصطلاحات, 2 ٹرمنالوجیز سمجھ لیجئے. نمبر 1 ترجمہ, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن, اور دوسری ٹرم ہے مفہوم, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, سمجھنا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. قرآن حکیم میں ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق آ سکتا ہے, پاسبل ہے, کیونکہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے ایک زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن مفہوم وہ سیم ہوگا. اس ویڈیو کی وساطت سے میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے ترجمے ہیں, سب کے سب ترجمے اپنے مفہوم کے اعتبار سے 100% سیم ہے. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, اور یہ لنگوسٹک کا دوسرے میں جانے کے ساتھ یہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے, یہ ٹیکنیکل چیز ہے. لہٰذا اس حوالے سے جو یہ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اختلاف ہے, جی بریلویوں کا اپنا ہے, دیوبندیوں کا اپنا ہے, شیعہ کا اپنا ہے, اہل حدیث کا اپنا ہے, بالکل جھوٹ ہے. قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں, دشمن ہے یہ اسلام کے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفہوم 100% سیم ہے, الفاظ کے چناؤ میں ترجمے میں فرق آ سکتا ہے. اور اس کو میں آپ مثال دیتا ہوں. میں انگلش میں ایک مضمون لکھوں, 10 MA انگلش میں بٹھا لوں جو اردو بھی جانتے ہوں, اور میں 10 کے 10 کو ایک ہی پیج کی 10 فوٹو کاپیاں کروا کے دوں, اور میں ان سے کہوں کہ آپ ذرا اردو میں سے ٹرانسلیٹ کریں, کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب کے الفاظ سیم ہوں گے؟ تو یہ جھگڑا کیوں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے, علماء کرائم نے, مجرم علماء نے؟ علماء پرائم پڑھو, عزت والے علماء, اپنی عزت کراؤ. یہ مجھے کہتے ہیں علی علماء کی عزت نہیں کرتا, اپنی عزت کراؤ نا یار. نہ کر, نہ امت نو پاڑ, خدا دا واسطہ جے نہ کرو اس طرح. علماء پرائم بنے نا, علماء کرائم نہ بنے, مجرم علماء نہ بنے, عزت والے علماء بنے نا. مسئلہ نمبر 141 آپ دیکھ لیں میرا, علماء پرائم ورسز علماء کرائم. منحوس آدمی, میں نے بتایا کہ کون علماء پرائم ہے اور کون علماء کرائم ہے. منحوس آدمی. تو یہ دشمنی کرتے ہیں. انگلش میں آپ کسی کو یہ 10 لوگوں کو ایسے لکھ کے دیں ایم اے انگلش کو, ان کو کہ ترجمہ کریں, ترجمہ کریں گے, آپ سب کو پتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا, لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. مفہوم الگ چیز ہے, الفاظ کا چناؤ ترجمہ الگ چیز ہے. مضمون تو بڑی دور کی بات ہے. میں ایک انگلش میں جملہ بول دوں, ایک سینٹینس, مثال کے طور پر, He wants to go to medical college. یہ ایک میں نے جملہ بولا ہے. He wants to go to medical college.
اس کا اب ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 پاسبل ترجمے میں آپ کو بتا دوں، 4 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے. نمبر 1، وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے. یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ اچھا. دوسرا، وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج جائے. میڈیکل کالج جانے نہیں کہہ رہا، مندر جانے کا نہیں کہہ رہا، وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج جائے. انگلش تو وہی ہے، ہی وانٹس ٹو گو ٹو میڈیکل کالج. یہ تو تھا اس کا سمپل ترجمہ. اب با محاورہ بھی کیا جا سکتا ہے، بالمفہوم بھی. وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے. مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ ایف ایس سی میں محنت کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں میڈیکل کالج جانا چاہتا ہوں، یعنی میں اتنے نمبر حاصل کر لوں کہ میرا داخلہ ہو جائے. تو آپ کو کہے گا نہیں، یہ ترجمہ ہی بدل دیتا ہے. وہ مفہوم تو وہی ہے. اسی طریقے سے چوتھا ترجمہ، وہ میڈیکل کالج میں داخلے کا خواہش مند ہے. یہ بھی ترجمہ بالکل ٹھیک ہوگا، ہی وانٹس ٹو گو ٹو میڈیکل کالج. تو یہ مولویوں نے اتنا روند مارا ہوا ہے. میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ دے بندے ہو، تہاڈی ٹکر پہلی بار کسی پڑھے لکھے بندے نال پئی جائے. لوگوں نے گھاس کھانی چھڑ دیتی ہے، لوگوں نے گھاس کھانی چھوڑ دی ہے. لوگوں کو پتا ہے کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون سونے کی مہر 24 کیرٹ سونا صحیح بات کر رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ. یہ اب آپ کے دھوکے نہیں چلیں گے. اب دین آ گیا پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں. اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کے دھوکے نہیں چلیں گے. جو ترجمے مختلف ہوتے ہیں جی، فرق پی جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، انہوں کو تسی اللہ دے بندے ہو، ایک مکتبہ فکر کے 10 جید علماء یہ چن لینا. ہم ان کو قرآن پاک کا ایک صفحہ دیتے ہیں، 10 کے 10 ایک الفاظ کا ترجمہ کر کے بتائیں، تو ہم پھر کہیں گے 10 کے 10 ہی گمراہ کو ترجمہ بدل دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، سارا ٹنگی ہے پھر. لیکن کہیں گے نہیں الفاظ کا چناؤ کا فرق تو آ جاتا ہے، مفہوم تو ایک ہے نا. تو بھائی باہر نکلو، اس کنویں تو باہر نکلو، کنویں کے مینڈک نہ بنے، باہر نکلے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں مفہوم کے اعتبار سے، کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ.